अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं एक आदमी सिगरेट टान रहा है और वो उसके बावजूद वो काबा बना है, यानी काबे का एक रिप्लिकेट बना रहे हैं, उसमें हजर अस्वद का रिप्लिकेट बना रहे हैं और वो देखने में बिल्कुल हूबहू काबे के जैसा। तो मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं एक मस्जिद बनाए हुए हैं। ये वाक़या है इंडोनेशिया का एक शहर का, जहाँ पे वो लोग काबे के जैसा बिल्कुल हूबहू एक मस्जिद बनाए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग काबा देख नहीं सकते, लिहाजा हमने इस तरीके का एक मस्जिद बनाया है। तो मेरे भाई, उसके पीछे कैसे भी नियत हो, काबे का रिप्लिकेट यानी काबे के जैसा काबे का मॉडल बनाना ये सरासर गलत है, जो कि नहीं बनाना चाहिए। और ये काबे को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाए हैं उसके बारे में क्या बताते हैं, उसके बारे में जो कुरान में आयत नाजिल हुआ है वो आज हमें समझाएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। और वो वक्त याद करो जब सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद की बैतुल्लाह की दीवारें, जिस वक्त वो बुनियादें उठा रहे थे, और उनके बेटे इस्माईल भी उनके साथ थे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, वो साथ साथ ये दुआ कर रहे थे, ए रब हमारे कबूल कर ले हमारी तरफ से इस एफर्ट को जो हम तेरा घर तामीर कर रहे हैं। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला है, इल्म वाला है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए कौन सा घर बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ, जो कि मक्के के अंदर है। उसके बाद पूछा गया तो आपने फरमाया कि फिर जो ईलिया के अंदर है, बैतुल मक़दिस यरूशलेम के अंदर, उसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। फिर पूछा गया इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, तो फरमाया 40 साल का। तो जब से पहला इंसान दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए घर मुकर्रर किया हुआ है और वो बैतुल्लाह है। इसमें इम्प्लाइड है कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में भी बैतुल्लाह एग्जिस्ट करता था। सूरह अल इमरान के अंदर भी आता है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मुकर्रर किया वो है जो कि बक्का शहर के अंदर है। ये मक्के की दो प्रोनाउंसिएशन है, मक्का और बक्का, बा के साथ भी। जैसे आपके इंडिया शहर में मुंबई भी है, उसी को बॉम्बे भी कहते हैं और मुंबई भी, मीम के साथ भी और बा के साथ भी। तो मक्के के भी दो नाम हैं, वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन इस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मक्का और बक्का। तो यहां पर उस कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ बैतुल्लाह शरीफ के आसार मिट गए थे, फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि इन जगहों के ऊपर खाना काबा शरीफ था, तो वहां से बुनियादें उठाई और उनका जिक्र यहां पर आया है कि वो वक्त याद करो जब इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, तो साथ साथ ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी तरफ से इसे कबूल कर ले। ये वही दुआ है ना जो सुन कुबरा अल बैहक़ी में आता है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ईद वाले दिन जब एक दूसरे को मिलते थे तो क्या दुआ करते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, या तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनका, यानी अल्लाह ताला हमारी तरफ से भी कबूल कर ले, यानी जो हमने रमज़ान के रोज़े रखे, और तुम्हारी तरफ से भी, सिंगुलर के सी के साथ भी और प्लूरल के सी के साथ दोनों साबित है। तो ये अंबिया इकराम का एक तरीका है, सुन्नत है कि जब भी आपने कोई भी काम करना है तो अपने रब को बीच में शामिल करना है, उससे दुआ के साथ रुजू लेके आना है कि अल्लाह हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, क्योंकि जब तक
انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان۔ یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار، یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے۔ فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ریڑا بردار، جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط العام لفظ ہے۔ اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا لفظ ہے اصل میں تابع فرمان، فرمان کی اتباع کرنے والا، خالی چکے نہ ٹرتا رہے جو ویسے چکے ٹر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا ہے، فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ہے تابع فرمان، اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم۔ دیکھیں مسلم کا لفظ کنٹینیوسلی 2 دفعہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا۔ مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے، ایز اے اسم۔ باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا، یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے، بیسیکلی وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں، وہ کہتے ہیں مسلم ہے تابع فرمان، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی۔ تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یعنی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم نے ہمارا نام بھی، ہوا سماکم، تمہارا اسم۔ وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے، ہم اللہ کی مان لیتے۔ تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں
یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. کیا بات ہے جی مسلمان کی. مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ، جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے التواب، اور مخلوق بھی تواب ہے. مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع آتا ہے. یعنی انسان کوئی نافرمان ہے، باغی ہے، اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا، پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رجوع لانے والا. تو اس کے اگینسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر، اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو، اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے، وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے، یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے. تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا. اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور میں نے جو پہلے جو ویڈیو دکھائی تھی اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.